بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دونوں باپ بیٹی نے دوپہی کی ایک ہوٹل سے کود کر جان دے دی تھی اور ان کی موت پر لوگ حیران و پریشان رہ گئے تھے۔ باپ کا نام امجد اور بیٹی کا نام ایمن تھا۔ امجد صاحب نے ایک چھوٹی سی دکان سے بزنس شروع کیا تھا۔ اب ملک کے 5 بڑے شہروں میں امجد صاحب کے بڑے مارکیٹیں تھیں۔ حال ہی میں انہوں نے لندن میں بھی 2 اسٹور شروع کیے۔ امجد صاحب کی کوئی ادا اللہ کو پسند تھی جو اللہ ان کو نوازتا ہی جا رہا تھا، مگر امجد صاحب میں ایک خامی تھی کہ وہ غریب لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، بلکہ متکبرہ انداز میں کہتا تھا یہ غریب لوگ گنہگار ہیں، ان کے لیے اللہ نے ان کو مفلس رکھا ہے، یہ مفلسی ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ امجد صاحب کی شادی اپنی خالہ زاد جبین سے ہوئی۔ جبین والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور فقط 1 سال کی بمشکل تھی جب یتیم ہو گئی تھی۔ جبین کی ماں نے اپنی بڑی بہن یعنی امجد کی ماں اور دوسرے لوگوں کی طرف سے ملنے والے صدقہ خیرات سے پیسوں سے جبین کی پرورش کی تھی۔ جبین کی ماں کو ٹی بی ہو گئی تھی۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنا علاج نہیں کروایا اور خون تھوکتے ہوئے انتہائی تکلیف دار حالت میں مر گئی تھی، مگر مرنے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر اپنی چھوٹی بہن کو کہا تھا میری بیٹی کو اپنی بہو بنانا، اور ان کی بہن نے ان کی بات مان لی تھی۔ یوں جیسے تیسے جبین کی شادی امجد صاحب سے ہو گئی تھی اور امجد صاحب نے جبین کو ملازمہ سے زیادہ کی حیثیت نہ دی تھی، مگر چونکہ جبین کے پاس واپسی کی کوئی رائے نہ تھی، لہٰذا جبین نے صبر شکر کر کے امجد صاحب کے ساتھ گزارا کر لیا۔ وقت گزر رہا تھا، امجد کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، والدین ایک ایک کر کے گزر گئے اور امجد صاحب کی مارکیٹیں ملک اور بیرون ملک بھی چلنے لگی۔ امجد صاحب کے کسی اسد دوست نے انہیں مشورہ دیا کہ بزنس اتنا کیوں بڑھا رہے ہو، دینا تو پھر بھی کسی اور کے گھر میں ہی ہے نا، اس لیے اب محنت چھوڑو، زندگی انجوائے کرو، پھر دوسری شادی کر کے اپنا وارث پیدا کرو۔ امجد صاحب ایک اچھے بزنس مین ہوتے ہوئے بھی اپنے منافق دوست کو نہ پہچان سکے اور اس بات پر عمل کرنے کا سوچنے لگے۔ دوسری طرف امجد صاحب کی بیٹی ایمن بھی 17 سال کی ہو چکی تھی۔ امجد صاحب نے اپنی بیٹی ہی کی عمر زویا نامی ایک لڑکی کو پیے رکھ لیا۔ زویا ایک شاطر لڑکی تھی، اس نے جلدی ہی امجد صاحب کو شیشے میں اتارا اور لندن میں موجود مارکیٹوں کی مینیجر ڈائریکٹر بن گئی۔ زویا نے وہاں کے ورکروں پر اپنا اثر بڑھانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف امجد صاحب نے زویا کو شادی کی پیشکشی کر دی، جو کہ زویا نے 2 شرطوں کے ساتھ قبول کر لی۔ ایک، لندن والے بزنس زویا کے نام کیا جائے، دوسرا، پہلی بیوی سے اجازت لی جائے۔ امجد صاحب نے پلک جھپکتے ہی لندن والا بزنس زویا کے نام کر دیا، مگر جب گھر دوسری شادی کی بات کی تو ان کی بیوی جبین نے کوئی جواب نہ دیا، مگر ایمن نے انتہائی سخت جواب دیا اور کہا کہ آپ یا دوسری بیوی کو رکھیں گے یا ہمیں، اور ایمن کی بات سن کر امجد صاحب نے ایمن کی ماں جبین کو طلاق دے دی اور ایمن کو بھی گھر سے ماں کے ساتھ نکال دیا۔ ایمن ماں کے ساتھ ماں کے آبائی گھر رہنا شروع ہو گئی۔ ایمن نے ملازمت کی کوشش کی، مگر ہر طرف بھیڑیا بیٹھے ہوئے تھے، ہفتہ تو ہفتے بعد ہر کوئی جسم کی ڈیمانڈ کر دیتا، لہٰذا ایمن نے وہ سب چھوڑ کر اکیڈمی پڑھانا شروع کر دی۔ ادھر پہلے بیوی سے طلاق ہونے کے بعد زویا نے پاکستان والے کاروبار میں بھی آدھا اپنا نام کروا لی۔ بعد میں امجد صاحب نے نکاح کر لیا اور نکاح کے بعد باقی کا آدھا کاروبار بھی اپنے نام کروا لیا۔ اب زویا ہر چیز کی مالکن اور محتاج بن گئی تھی اور اس نے امجد صاحب سے طلاق لے کر لندن میں اپنے ایک دوست سے شادی کر لی اور امجد صاحب نے بینک میں موجود رقم سے شراب اور جسم خرید کر غم کم کرنا شروع کر دیا۔ جبین کی ماں اس عمر طلاق کا داغ ماتھے پر لگے گھر میں فاقوں کی نوبت اور جوان بیٹی دہلیز پر بیٹھے ہونے کا سوچ کر دماغی کینسر کا شکار ہو گئی۔ ایمن جو مشکل سے گھر میں 1-2 وقت کا کھانا پورا کر رہی تھی، اس کے لیے ماں کی بیماری کا علاج کسی طور پر ممکن نہ تھا۔ اس نے ہر جگہ سے مدد مانگی، مگر کوئی مناسب حل نہ ملا۔ آخر ایک دلال نے ایمن کے جسم کے اس کی ماں کے علاج کی حامی بھری، مگر اس نے انکار کر دیا۔ ایمن کے انکار کے بعد دلال نے ایمن کو کہا تم لوٹ کر میرے پاس آؤ گی، مگر شاید میں تب تمہیں اتنی قیمت ادا نہ کروں۔ ایمن دلال کی بات سن کر چپ کر کے چلی گئی۔
ادھر ایمن کی ماں کی تکلیف حد سے زیادہ بڑھ گئی، ساری ساری رات درد سے چلاتی۔ ایمن کی ماں کی تکلیف ایمن سے برداشت نہ ہوئی۔ ایمن نے دلال کی بات مان لی، مگر اب دلال نے ایمن کو دبئی کے ایک ہوٹل میں بھجوا کر کہا ایمن کی ماں کا علاج بہترین ہوگا۔ ایمن نے اپنے سامنے ماں کو بہترین ہسپتال میں ایڈمٹ روم میں داخل کروا دیا اور خود دلال کی بات مان کر دبئی کے ایک ہوٹل میں چلی گئی۔ دوسری طرف ایمن کا باپ امجد بھی اپنے دوستوں کے ساتھ دبئی میں عیاشی کرنے آیا ہوا تھا۔ امجد کو اس کے دوست نے بتایا کہ فلاں ہوٹل میں ایک بہت خوبصورت ان ٹچ پاکستانی لڑکی آئی ہے۔ امجد نے منہ بولی قیمت ادا کر کے لڑکی کو ایک رات کے لیے بک کر لیا اور جب مقررہ وقت پر اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں پہنچا تو سامنے اپنی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دوسری طرف ایمن نے بھی جب اپنے جسم کا پہلے ہی خریدار اپنے باپ کے روپ میں دیکھا تو ایمن بھی زندگی کے مزید ستم سہنے سے انکار کر دیا۔ یوں دونوں باپ بیٹی نے اسی ہوٹل سے کود کر جان دی تھی۔